اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ قطر ایئر ویز نے اپنی فلائٹس کو پاکستان کے لیے اوپن کیا ہے، نیا شیڈول دیا ہے جو کہ 13 دسمبر سے آنورڈ چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک پوسٹ کے اندر کہ 2 فلائٹس جوہانسبرگ سے ڈیلی ہیں، 1 فلائٹ روزانہ کیپ ٹاؤن سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس کے حوالے سے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ میں صبح سے کم از کم میں یہ ویڈیو شاید نہ بناتا، لیکن پرابلم یہ ہوا کہ صبح سے کچھ 60-70 میں فون کال ریسیو کر چکا ہوں، جس کے اندر سوال صرف ایک ہی تھا کہ جی وہ لیٹر کا کیا ہوگا، اور وہ لیٹر ہم سن رہے ہیں جی 15 تاریخ تک ہے، اس کے بعد پابندی لگ جائے گی پاکستان جانے کے لیے، اور لیٹر چاہیے ہوگا جو CAA کا ہے، سول ایویشن اتھارٹی کا ہے۔ اور میں ان کو بارہا یہ گزارش کرتا ہوں، لیکن فرداً بہت مشکل ہے سب کی کالز کو ریسیو کرنا اور سب کو ایک ہی چیز نئے سرے سے سمجھانا۔ تو اس لیے پلیز اگر تمام دوست اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ جو مختلف رومر یا مختلف آپ کو شکوک و شبہات ہیں آپ نے میڈیا سے لیے ہیں، تو یہ بھی میڈیا کے تھرو ہی آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ 15 تاریخ کے بعد وہ پابندی آگے کنٹینیو رکھی جائے۔ کبھی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 15 سے پہلے 13 یا 14 کو اس کی ایکسٹینشن کے اندر ایک اور لیٹر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس کے اندر آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی کہ بغیر ایویشن اتھارٹی کے لیٹر کے بھی آپ پاکستان صرف اپنی ٹکٹ کے اوپر، کووڈ ٹیسٹ کے اوپر، ویکسینیشن کے اوپر آپ جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی امید ہے۔ ابھی تک آپ کو ظاہر ٹائم نہیں آیا۔ اب جو لوگ پریشان ہیں، اپنی پریشانی میں اپنی ٹکٹیں مہنگی لے رہے ہیں، یا مہنگی کے علاوہ اپنی جو پہلے ٹکٹس ہیں ان کو 15 سے پہلے چینج کروا رہے ہیں، تو ظاہر کیپیسٹی کے مطابق ہی جائیں گے آپ، ایئر لائن کے پاس جتنی کی سیٹیں ہوں گی اتنی لوگوں کو لے جا سکتی ہیں۔ اتنا زیادہ لوگ جو پریشان آپ ہیں ان سب کی پریشانی اس حوالے سے حل نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پابندی ہوگی نہیں، کیونکہ ہم نے خود بھی اتنے لوگوں سے خود بھی لکھے ہیں لیٹر، لوگوں سے بھی لکھوائے ہیں، اور صرف ساؤتھ افریقہ نہیں ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، دیگر مختلف ممالک ہیں۔ عرب کنٹریز کے اندر تو چلیں چھٹیوں کا کچھ اور شیڈول ہوتا ہے، لیکن یہ جو دوسرے ممالک ہیں ساؤتھ افریقہ سمیت، یعنی کہ جہاں پہ دسمبر کو یعنی کہ ہالیڈیز کے طور پہ لیا جاتا ہے تو ان تمام یا اسکول کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان تمام کو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی پتہ ہے، اور یہاں سے مختلف لوگوں نے ان کو لکھا بھی ہے کہ ہمارے سال کے اندر یہ چھٹیاں ہوتی ہیں، اور اگر ان چھٹیوں کے اندر بھی ہمیں پاکستان آنے کا موقع نہ ملا تو پھر ہم کس طرح سروائیو کریں گے، اور کس طرح ہم اس چیز کو اپنے جو پاکستان کے اندر ہمارے دکھ سکھ ہیں، ہماری خوشی غمی ہیں، سب کو ہم کس طرح اٹینڈ کر سکتے ہیں اور کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ آلریڈی لوگ 2 سال سے ایک مشکل میں، ویکسین آنے سے پہلے تک مجبوری سمجھ آتی ہے، اب جو ویکسین آ گئی ہے اس کے بعد جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے اب ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی گورنمنٹ کو پتہ ہے، ایویشن کو پتہ ہے، اس کے بعد جو آپ کی طرف سے لیٹر جا رہے ہیں وہ بھی پتہ ہیں۔ اگر آپ کو 10% ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر بالفرض پابندی پھر بھی لگ جائے تو پھر بھی آپ کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا ہوا نہیں ہے کہ آپ کو وہ لیٹر نہیں ملے گا۔ کنفرم ٹکٹ کے اوپر ایویشن اتھارٹی کو آپ نے ایک ای میل کرنی ہے اپنے فون سے، اپنے لیپ ٹاپ سے، اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو وہ فوری طور پہ انشاءاللہ ودن 24 آورز آپ کو رپلائی بھی دے دیتے ہیں، اور دے رہے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ درمیان میں جو ایک ایشو آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ آپ ہماری یہاں کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی 4 پیسے کمانے کے لیے آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے لوگوں کو 2 نمبر لیٹر بنا کے دینا شروع کر دیے، اور شروع کے اندر وہ لیٹر چلتے رہے، لیکن جب چند لوگ مختلف مسلسل یہ لوگوں نے لیٹر دے کے جانے لگے تو اس لیٹر کی بنیاد پہ انکوائری لگی، اور انکوائری میں پتہ چلا کہ یار یہ تو کوئی بندہ استعمال تو ایویشن اتھارٹی کے افسران کا نام کر رہا ہے، لیکن وہ پیسے دے کے یہ چیزیں خود کر رہے ہیں یہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کے۔ تو اس حوالے سے پھر بڑی ایک سب کی بات تھی، لیکن اس کو انکوائری ہوئی، اور انکوائری میں یہ کنفرم ہو گیا کہ کسی ایویشن اتھارٹی کے آفیسر کی یہ غلطی نہیں تھی، بلکہ یہاں سے کچھ لوگ کر رہے تھے۔ تو اس لیے ابھی بھی آپ کو گزارش ہے کہ آپ کسی شارٹ کٹ کے اندر، کسی رومر کے اندر، کسی غلط بندے کے ہتھے چڑھ کے دوبارہ سے وہ کام نہ شروع کر دیں۔ پلیز آپ ڈائریکٹلی کریں گے، ہم آپ کو سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے، کیونکہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر آپ کو ضرور آپ کو لیٹر کے اوپر ابھی بھی آپ بے شک ان کو جاری کریں، آپ کو جواب ملتا ہے، اور آپ کو لیٹر کے پازیٹیولی انشاءاللہ وہ آپ کو اجازت نامہ بھی بھیج دیں گے۔ تو یہ وہ اس صورت میں ہے کہ اگر 10% وہ جو چانس ہوتا ہے کہ اگر وہ لیٹر کی پابندی لگا دیتے ہیں تب، ادروائز انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ یہ پابندی آگے کنٹینیو نہیں رہے گی، 15 کے بعد بھی آپ کو اجازت مل ہی جائے گی۔ تو اسی والے سے آپ کو تمام تک اپنی یہ جو میں نے جو آپ کی گزارش تھی، آپ کے بار بار کالز آ رہی تھیں، اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا دی۔ آپ بالکل کانفیڈنس رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ تمام لوگوں نے چھٹیاں گزارنے کے لیے جانا ہے، کافی لوگ ہیں۔ ایئر لائن نے بھی اگر پالیسی بنائی ہے تو سوچ کے بنائی ہے، گورنمنٹ سے پوچھ کے بنائی ہے۔ ایئر لائن نے بھی اپنی یہ فلائٹس اگر دوبارہ شروع کی ہیں تو اس کے اندر بھی ریزن یہی ہے کہ گورنمنٹ سے اس نے پوچھ کے اجازت لینے کے بعد یہ چیز کی ہے۔
تو اس لیے آپ اس حوالے سے بھی پازیٹیو رہیں اور باقی حوالے سے بھی، اور گورنمنٹ سے پھر یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اوورسیز کو، پاکستانی اوورسیز کو جو ووٹ کا حق دیا ہے ان کو پاکستان آنے کا حق بھی دیں، صرف کریڈٹ صرف ووٹ تک نہ لیں۔ پلیز ان لوگوں کی یہ مشکلات بھی سمجھیں کہ ہمارا جو جینا مرنا ہے، ہمارا دکھ سکھ ہے، ہماری ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو پلیز اس چیز کو آپ بھی انڈرسٹینڈ کریں اور پالیسیز بناتے وقت لوگوں کی جو وابستگی ہے پاکستان سے، جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں، جو لوگوں کی خوشی غمی ہیں، اس کا احساس کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔